صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة يصلح لكم
واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار ان اطلاع درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ختم الرسل امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، رمضان المبارک دا یہ چوتھا جمعہ اللہ کے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام سامعین سامعات کو سب سنا کے اللہ رب العالمین کما انکو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا خطبہ جمعہ سنتا سنانا اللہ رب العالمین سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا تخلیق فرمایا، جو بھی اس زمین تے زی روح پیدا ہوئے ایک دن آؤں انہیں اپنا وقت بلا کے آخر اس دنیا تو رخصت ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے اس زمین پہ آئے، بڑے بڑے نیک آئے، بڑے بڑے بات آئے، بڑے بڑے زمیندار آئے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ آئے، اپنا وقت گزار کے آخر دنیا کو چلے گئے۔ جو بھی ذی روح اس دنیا کے پیدا ہوئے وہ ختم ہو جاتے، جو مکان بنے ایک وقت ہو رہے انہیں کہا لے جو بھی انسان اس دنیا کے آئے اور اس دنیا کو خیر آباد کہتے، اللہ نے یہ چل چلی کا قضا بنائے، جنہ بھی آئے اس دنیا کے ہمیشہ ہی رہنے واسطے آیا۔ بڑے بڑے نیک بھی آئے چلے گئے، بڑے بڑے بد بھی آئے چلے گئے۔ آخر یہ دنیا کی زندگی فنا ہے۔ اگر کسی ذات کو بقا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
کو تسی لبنے پھرتے ہیں جدے کو بچنے پھرتے ہیں ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فإنه ملاقيكم فرمایا جدے کو تسی بچنے پھرتے ہیں جدے کو لبنے پھرتے ہیں جدے کو لبنے واسطے طرح طرح کے حالات بناتے ہو فرمایا اس موت نال تہاڈا اپنا سامنا ہو رہے گا موت تانوں آ کے رہے گی چاہے کوئی نبی ہے وہ بھی موت آ کے رہے گی چاہے کوئی آدھا وہ بھی موت آ کے رہے گی چاہے کوئی اپنا وہ بھی موت آ کے رہے گی چاہے کوئی چھوٹا وہ بھی موت آ کے رہے گی کوئی بھی اس کارنامہ بشر حالت اگر اس بات کوئی مستثنا ساتھ ہے تو صرف اللہ غلام نبی کی ذات ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قل علیہ
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم حدثا سلام عليكم أبدا سلام عليكم تلك سلام يقول ادخل الجنة بما كنتم تعملون تو اللہ کی جنت کا مہمان بن جا جنت خوش خبریاں سنائی دیا جاتی ہیں وہ سامنے جنت رکھ دی جاتی ہے قرآن کا غیر مقام 24 مقامات سورۃ حاقم سجدہ وہ بھی اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جتنا کیا سہارا رب اللہ سادہ مشکل خوشحال ہے سادہ دنیا بنانے والا اللہ غریب نواز اللہ بد بخش اللہ فریاد بخش اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر دل پکا ہو جاتا ہے مصیبت دنیا میں پریشانیاں دنیا میں آدیا اودیا میں ثم استقاموا یہ دل پکا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ ایسے بندے کے تیرے فرشتے کا رسول ہوتا ہے کہ فرشتے آپ دنیا میں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون فرشتے آتے ہیں اپنے غم زدہ نہ ہو غمگین نہ ہو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون فرمایا میرے واسطے اس جنت یہ خوش خبریاں نے جنہاں کو نام وعدہ کیتا گیا ایک اور مقام اللہ نے قرآن کا سنو جب مومن بندے دے اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتے کے سہارے کی طرف بیٹھتے ہیں کہ آگیا دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندے میں داخل ہوگا میری جنت کے اندر داخل ہوگا بہت وقت مومن بندے کو جنتیت میں خبریاں سنا دیا جاتی ہیں اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی جب موت کا وقت ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب مشق پانی کی پری ہوئے وہ تھوڑا دیا وہ دیتا جائے دینا کر دیتا جائے وہ دیا جلدی دلال نبی پاک علیہ السلام فرماتے جلدی دلال مشق دے اندر پانی نکل جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں ایسے طرح میرے بندے کی روح ایسی جسم کے اندر جلدی دلال
جلدی مشغول ہے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اس بندے واسطے کھول ہوتے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، جو راستے کے برباد کام کا کارن کچھ جو اچھے طریقے بنانے کا کارن کرایا جاتا ہے، فلاں فلاں کا نام ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں جگہ پر رہنے والا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری روح آسمان کے سبھی کی طرف نکال دی جاتی ہے، میرے دیکھنے والے میرے دفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جب اپنے فوت ہونے والے کو غسل دیا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں لاکھ دفعہ غسل دیا، ایک دفعہ، تین دفعہ، پانچ دفعہ، سات دفعہ غسل دیا، اچھی طرح غسل دیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ جڑا بندہ فوت ہو جائے وہ گھر والے غسل دے وہ اچھی طرح بہلاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ تجربہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے میری عائشہ اگر تم میری زندگی دیے تو فوت ہو گئی، اے عائشہ میں تمہیں اپنے ہاتھ بنا کے غسل دے گا، میں اپنے ہاتھ بنا کے کفن پہناؤں گا، اے عائشہ میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، اے عائشہ میں تیرے کفن پہ روتا ہوں گا۔ مگتا میت کو غسل دینا چاہے لیکن ساتھ معاشرے کے اندر کو اچھا غسل دیا کرتا، لوگوں نے جتنی بیوی فوت ہو جائے مرد اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لا سکتا، نکاح بھی نہیں گیا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسا تیرے غسل بھی دیا ہوگا، تیرے کفن بھی دیا ہوگا، تیرا جنازہ بھی پڑھوں گا، میں تیرے کفن کے اندر بھی اتاروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی آپ کی لمبے جگر جنہیں مریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں میری لمبے جگر کو تکلیف ہوتی ہے میں محمد کو تکلیف کی میرے پیغمبر علیہ السلام کے دربار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غسل دیتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اسماء بنت عمیس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کو غسل دیتا ہے، مرد عورت کو غسل دے کوئی پتہ ہماری بات نہیں، عورت مرد کو غسل دینا چاہیے کوئی پتہ ہماری بات نہیں، اچھی طرح میت کو غسل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غسل کے بعد اچھی طرح میت کا جنازہ پڑھا جائے، میت کا بندے کی آخری ملاقات ہوتی ہے، میت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان کا مسلمان تیری حق ہے کہ جب فوت ہوئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ جنازہ پڑھا جائے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ انہیں پہاڑ کی کوئی نیکی عطا کر دے، جڑا کفن کرتا ہے قبرستان دے کر رہی ہے اللہ انہیں پہاڑ کی نیکی عطا کر دے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاقرسوا له الدعاء، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھو اذا صلیتم علی المیت فاقرسوا له الدعاء، میرے پیغمبر فرماتے ہیں انہیں اچھی طرح جنازہ پڑھو، انہیں واسطے خود سے دو دینار زیادہ تو زیادہ دعا کرو، ایک بندہ زندہ ہو بندے کے ہاتھ میں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میت
سوچیا کاش کہ جنازہ میرا ہوتا، میت میری ہوتی، نبی پاک علیہ السلام میرے تو دعا پڑھتے آج اسی میت نال آخری وقت بھی وہ نال اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتے ہیں، صرف آپ ہی کو گزارا اکثر لوگ کرتے ہوئے دعا ہوئی رسول کے دیکھ لے اللہ پاس کا بہت کم لوگ بھی جنہیں جنازے کی دعا ہوئی صرف ایک حال ہی دے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کی حق سمجھ کے اللہ رب العالمین وہ جواب سے کثرت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جنازہ پڑھا جائے میرے پیغمبر فرماتے ہیں میت روح کی قبر کے اندر دفن کیا جائے، میت روح قبر کے اندر دفن کرنا جو صحیح طریقہ ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میت روح پیرا کی طرف قبر کے اندر داخل کیا جائے، یعنی پیرا اس طرف ایس طرف میت رکھی جائے، قبر کے اندر پہلے ساتھ داخل کیا جائے، ایک نبی پاک علیہ السلام کا صحیح طریقہ ہے، ایک نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اسی طریقے میں معاشرے دیکھ کر اپنایا نہیں جاتا، جڑا مسافر وغیرہ نہ کہے نبی پاک کا طریقہ نہیں، وہ اللہ کی دیا چاہ دیا دے۔ نبی پاک علیہ السلام جب وہ میت کو دفن کرتے پیاروں کی طرف آپ علیہ السلام دفن کرتے، نبی پاک علیہ السلام جب میت کو دفن کرتے آپ پڑھتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق میت کو دفن کرنا ہے، پھر میت نبی پاک کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن بندہ نیک بندہ جب نبی پاک کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دو فرشتے آ جاتے ہیں، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر، بہت خوبصورت چہرے والے چمکتی رات چمکتی تارے چہرے چمکتے ہوں گے، بندوں نے آپ بٹھا گے آپ سوال کریں گے مریم کا یا دس تیرا رب کہڑا ہے، دنیا کے کہڑے رب کی عبادت کرتا ہے، مومن بندہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ، پھر سوال ہوگا نبی کا دس تیرا نبی کہڑا ہے، دوسری روایت کے مطابق ما تقول فی هذه الرجل الذی بعث فیکم، تیرا اس بندے کے بارے میں خیال ہے جڑا تواڈے اندر مبعوث کیتا گیا ہے، جڑا تواڈے اندر بھیجیا گیا ہے، تے مومن بندہ کہتا ہے نبی شیر محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سوال کیتا جاتا ہے دس تیرا دین کیا ہے، دین کا کیوں دین پہ چلتا ہے، اے مومن بندہ کہتا دین الاسلام، میرا دین اسلام کا دین چلتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ملک وکیل اس بندے دیکھنے کو نہ دے ایک اس طرح محسوس ہوتا ہے جنہیں سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، جنہیں اصل پیر ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک مومن بندہ کہتا دعونی حتی اصلی، میرے نماز پڑھ لیتے میرے نماز پڑھ لیتے پھر بیٹھا سوال کا جواب دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری اصل کی نماز قضا ہوتی جا رہی ہے، فرشتے آتے ہیں وہ نماز پڑھتے وقت نہیں ہوتے جزا لینے وقت نہیں، اچھا بدلہ لینے وقت میرے بابے قبر کے اندر بھی وہ نماز فکر پڑھنے جڑا دنیا کے رہا ہے پاتا رہا ہوگا، جن
صلاة العصر فقد حبط عمله جس نے میرے جان بوجھ کے اصل نماز کرنا دیتا چھوڑ دیتا میرے پیغمبر فرماتے ہیں فقد حبط عمله وہ سارے نیک اعمال پڑھ پھر گیا دیر بعد نہ سمجھے کہ بڑی خراب تھی کہ اللہ کے دربار کے اندر قبول ہے فراغ نام میں نے کی دیے میری قبول ہے اگر بندہ بے نماز ہے وہ بھی کوئی بھی دیکھی اللہ کی بات کا اندر قبول نہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ چار ہو گیا سب نماز چھوڑ دیتا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسی طرح ہوئی بیٹا جب معلوم ہو گیا اولاد ہر چیز ختم ہو گئی آج بھی مسلمان نماز سفر کرتے آج بھی مسلمان اللہ کے سامنے جو کرنا شروع کرتے یا رب کا نمازی بندہ اللہ کے دربار کے اندر کامیاب کر رہے گا اگر کوئی کبیرہ گناہ نہیں بھی اللہ انہیں سزا دے گے آخرکار ان بندہ کا نمازی اللہ کی جنت مہمان بن جائے گا اللہ تعالیٰ سامنے نماز کا پابند بنائے نماز کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندے کو کوئی سوال کی اجازت ہے اس سوال میں صحیح جواب دینے کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان نماز دیے فرماتے منادی من السماء صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولے اللہ پاک فرماتے ہیں اس میرے بندے واسطے یہ تھلے جب بھی بستر بچھا دے یہ جلدی لباس پہنا دے یہ بڑی طرف جنت کی طرف کھڑکی کھول دے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندے کی قبر وسیلہ دیتا جاتا ہے اپنی نگاہ کھول دیتا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں لن کلو مدروس اے مومن دنیا میں اللہ کی رحمت کرنے والے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے دنیا میں اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے زندگی بسر کرنے والے نام کا نور فرمایا اپنی قبر کے اندر اس طرح سوجات میں نہیں رسولہ دیتا جاتا ہے انہیں خامد علاوہ کوئی نہیں پوچھتا انہیں خامد علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے قبر میں اس قبر کے اندر سوجا کر سکون والی زندگی دلال سوجا تیری قبر پھٹیا پاکتا سوجا کل قیامت والی تیرا رابط کو اٹھانا کا اج روزہ کرے میں جڑا ماتا کا روزہ ہو گیا جڑا جنت کے اندر چلا گیا وہ دنیا کے روح کو دل کرتا نہیں کرتا کہ جڑا جہنم کے اندر چلا گیا انہوں جہنم بن جاتی ہے قبر کے اندر جہنم والے عذاب دے دے ان کو اللہ کے فرشتے دے دے نہیں ہوتے تھے جڑا اس دنیا کو چلا جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں ہوتا ہویا ملکا رب کوئی آیا نہیں ہویا ملکا رب کوئی آیا نہیں تیرا خدمت کا آیا نہیں مدتا بھی جانیا نے سادہ مسار بھی جانے نے سنگ بھی جانیا نے باپ نے دعا نہیں ملتا بیٹا باپ نہیں ملتا کوئی خبر نہیں ملتی ہویا ملکا رب کوئی آیا نہیں تیرا خدمت کا پایا نہیں کچھ پوچھیا حال سنایا نہیں کہنا دس ابراہیم خلیل کتنے دس ابراہیم خلیل کتنے موسیٰ عمران کریم کتنے تو ساتھ حبیب نبی کریم کتنے کہلا
ملائکہ اللہ کے فرشتے تیرے انہاں دے بڑے بدصورت چہرے ہوندے نے بڑے بڑے لگدار ہوندے نے سیاہ انہاں دا چہرہ ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مشرک بندے دے دور کیا ساری بندہ منافق بندہ ظالم بندہ ان دور جو اللہ کے فرشتے ہوندے نے کہ آپ دنیا الیت النفس الخبیثۃ اخرجی الى سخط من اللہ وغضب اللہ لا تدرسوا بصحاب النبوت تیرا مندر کے ناز تیرا مندر کے ناز نہیں اور تیرے فرشتے کہتے ہیں اور ہمیں اس حال میں پڑھاؤ کہ تیرا مندر کے ناز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکۃ الموت بولیں جہنم کا کوڑا ہوتا ہے وہ نال ظالم کلمات کی روح کہیے ظالم کلمات مشرک نور ظالم نور مومن رات جب وہ نور کہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ملائکۃ الموت جہنم کا کوڑا وہ نال مار مار کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑی سخت بنا جسم کے اندر روح نکلتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملائکۃ الموت فرشتے جہنمی کفن میں کفن پہن کے جہنمی کپڑے لباس سے کفن پہن کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں یہ آسمان کا دروازہ خود کی طرف حاصل کی جاتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام آسمان کا دروازہ کھول کی طرف حاصل کی جاتی ہے آواز ہوتی ہے الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها جنہوں نے سب آیات کو جھٹلایا جنہوں نے سب احکامات کو جھٹلایا جنہوں سب قرآن کو گلا کیتا جنہوں سب کو گلا گلا دیا اللہ پاک فرماتے ہیں واستكبروا عنها فرمایا انہوں نے تکبر کیتا لا تفتح لهم أبواب السماء فرمایا دروازے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنة اور دائم جنت کا داخلہ ملے گا حتى يلج الجمل في سم الخيام حتى یہ کیا کہے گا اونٹ کٹے دی جو اونٹ کے بغیر نہ اونٹ سود کٹے دے پروار سکے گا نہ اللہ کی جنت کا دربار بنے گا ایک غیر مومن کی موت جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے اللہ نہیں بنیا اپنی من پسند کی زندگی بسر کرتی ہے بے اعتبار من کی دنیا کے ہے جب ان کو موت آئے گی اس حالت میں تک موت آئے گی اور یہ روح کے لیے آسمان کی طرف لے جائیں گے روح کی جگہ کا نشر دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاک کے پر جب آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ساری کئی بات کی قبر کے اندر فرشتے جڑے ایک بڑی سخت دلانا صاف کریں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ساری کئی بات میں ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا جڑا بندہ کو بہرا ہے اکھا تو اکھا ہے ایک جہنم کا ہتھوڑا ہے وہ اس بندے کو مارے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پہ مارا جائے اس ضرب کی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ ریزہ پڑے گا اس ظالم کو قدم کر کر فرشتہ جناب صدا دے گا تھوڑے دار کو چکور کرے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑا اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنے والا اللہ اس رسول کی گل نہیں کرنے والا
سجے پاس دیا پسلیا کھبے پاس کی طرف چلیا جا رہی ہے کھبے پاس دیا پسلیا سجے طرف چلیا جا رہی ہے یہ اس طرح ہندو عذاب ہوتا جائے گا پاس دیا پسلیا دائیں طرف چلیا جا رہی ہے بائیں طرف دیا پسلیا دائیں طرف چلیا جا رہی ہے اللہ پاک اس مطلب جہاں تبر اس طرح صاحب کر گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ڈاکٹر صاحب نے کیا پتا ذکر ہوتا حشر شدہ ذکر ہوتا یہ نہ پریشان نہ ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جب تبرا ذکر ہوتا قبر میں عذاب کا تذکرہ ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جاری ہو جاتے سارے بتا ہوتے پوچھتا ہے عثمان جب کیا میں دن کا ذکر ہوتا ہے وہ اتنا ہوتے نہیں جب حساب کتاب میں دن کا ذکر ہوتا ہے وہ اتنا ہوتے نہیں یہ بالکل لگا جب کا بندہ ذکر تو سامنے کیتا کرتا ہے عثمان کسی سارا کتاب ہونا شروع کر دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام نے دونوں سنے آخر میں یہ مطلب جو ثابت پہلی منظر قدر جڑا بندہ اس منظر میں در پاس ہو گیا آگے بھی پاس ہو جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آنسو جاری ہو جاتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں کوئی سکڑا نہیں یا جنت دریا وجود بنا جنت بغیچے وچوں بغیچہ بندے کی مومن بندے واسطے جڑا ظالم بےایمان کافر وہ دے واسطے جنت دریا وچوں بڑا فرق ہوگی اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری قبر والی زندگی پر سکون گزر ہے وہ چاہیے کہ دنیا میں رہ کے نماز کرے نماز پڑھے صدقہ خیرات کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام نے دیگر صحابہ قبر میں عذاب کو بنا کرتے خود اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام ہاتھ نماز کے اندر جہنم دے قبر میں بولو اللہ نے بنا طلب کرتے جہنم میں بولو اللہ نے بنا طلب کرتے حضرت عائشہ صدیقہ تجربہ میرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد کی حالت کے اندر نماز کے اندر ایک دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللهم إني أعوذ بك من البأس والمغرب نبی پاک علیہ السلام نماز سے اندر تشہد کی حالت کے اندر قبر میں کرو اللہ بھی بڑا طلب کرتے میرے بھائیو دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے آخر کی زندگی بہت قلیل ہے ختم ہو جانے والی نہیں اللہ تعالیٰ نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب صحیح معنی کے اندر آخر کی تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے مرد بعد قبر میں اندر جانا ہے اتنے کسی نے کام نہیں ہونا نیک اعمال میرے تو ہاتھ کا پاؤں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آخر میں یہ مطلب جو ثابت و پہلی منظر قبر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بولو قبر میں بولو اللہ تعالیٰ نے بڑا طلب کرے کرو اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر کثرت دعا کرے کرو اللہ کے حضور دعا و التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سے صحیح معنی کے اندر قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین